کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ پارٹ 7 ہے، 7 پارٹ، اور انشاءاللہ جو بھی سوالات ہیں اس کے جوابات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی اور کوتاہی اور کمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے۔ سوال نمبر 1، ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان، کیا قرآن کریم مکمل ہونے کے بعد کوئی خاص دعا ہے جو پڑھی جائے گی؟ بہت سے قرآن کریم میں خاص دعائیں لکھی بھی رہتی ہیں، تو کیا اس کو پڑھنا چاہیے، یا کوئی خاص دعا ہے جو اس وقت کرنا چاہیے، یا پھر بغیر اس دعا کو پڑھے ہوئے دوسری بار قرآن شریف کو پڑھنا شروع کر دیں؟ بنارس سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس کا جواب یوں جانیے آپ کی، یعنی کہ ہمارے علم کے مطابق کوئی ایسی دعا ختم قرآن کے تعلق سے مخصوص اور معین طور پر ثابت نہیں ہے، لہٰذا انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس موقع پر جو چاہے دعا کرے، اور اسے ایسے موقع پر چاہیے کہ وہ دعائیں جو نفع بخش ہو اس کو اختیار کرے، مثلا اپنے گناہوں سے معافی مانگے، جنت کا سوال کرے، جہنم کے عذاب سے جو ہے فتنوں سے جو ہے دعا مانگے، محفوظ رہنے کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ وہ اسے قرآن کریم کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید کے حفظ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی مانگتا رہے۔ تو یہ دعائیں عام ہیں جو آپ مانگ سکتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک روایت، ایک اثر آتا ہے کہ وہ ختم قرآن مجید کرنے کے بعد اس موقع پر اپنے اہل خانہ کو، گھر والوں کو جمع کرتے تھے اور دعا فرمایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو۔ تو قرآن مجید ختم کرنے کے بعد کوئی سنت سے ثابت شدہ کوئی خاص دعا موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام، مشہور ائمہ کرام سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ قرآن مجید کے آخر میں جو دعا لکھی ہوئی ہے، خاص طور سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یعنی ہمارے جو بر صغیر کے جو قرآن کریم چھپے ہوئے ہیں مکتبات سے، اور اس میں جو آخر میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں، وہ سب سے مشہور جو دعا ہے جس کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف لوگوں نے منسوب کیا ہے، حالانکہ ان کی طرف سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے اور نہ کوئی لکھا ہو، لوگوں نے ان کی طرف منسوب تو کر دیا ہے لیکن نہیں ہے۔ آپ یہاں پر مجمع ملک فہد سے جتنی بھی قرآن چھپتے ہیں، سعودی عرب سے جتنی بھی قرآن آپ پاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کہیں بھی کسی بھی قرآن کے آخر میں دعائے ختم القرآن نہیں لکھا رہتا ہے۔ اگر قرآن و سنت سے ثابت ہوتا، اللہ کے رسول سے ثابت ہوتا، تو ضرور وہ دعا لکھی جاتی، اس لیے وہ دعا ہے ہی نہیں، لوگوں نے علامہ ابن تیمیہ کی طرف منسوب کر دیا ہے لیکن اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے بھی یہی سوال کیا گیا تو ان کا بھی یہی جواب تھا کہ ہمارے علم کے مطابق اس کے متعلق کوئی مخصوص اور معین دعا ثابت نہیں ہے، اس لیے انسان کے لیے کوئی بھی دعا کرنا جائز ہے، جیسا چاہے وہ دعا مانگے، کوئی بھی نفع بخش جو ہے دعا اختیار کر لے، اپنے گناہوں کی بخشش کا، جنت میں داخلے کا، جہنم سے نجات کا، عذاب قبر سے نجات کا، فتنے فساد سے پناہ طلب کرنے کا، اس طرح قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کا، یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اس پر عمل کرے، اس طرح دعائیں وہ مانگ سکتا ہے۔
اسی طرح سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل میں ختم قرآن کریم کی جو لمبی لمبی دعائیں کی جاتی ہیں تو وہ کہاں تک ثابت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے علم کے مطابق رمضان المبارک میں قیام اللیل میں قرآن مجید کے ختم کرنے کی کوئی دعا سنت سے ثابت اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ثابت ہے۔ زیادہ سے زیادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے تو اپنے اہل وعیال کو جمع کرتے اور عام دعا کیا کرتے تھے، اور یہ نماز میں نہیں ہوتی تھی، نماز کے بعد ہوتی تھی، اور قرآن کریم ختم ہونے کے بعد عام دعائیں کرتے تھے۔ تو آپ بھی عام دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مخصوص دعا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، صلاۃ التسبیح کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں۔ یہ سوال بھی انس بھائی کا ہے بنارس سے۔ صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے جو بہت معروف ہے اور بہت مشہور ہے، اور بہت سارے حضرات اس تعلق سے بارہا سوال بھی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں۔ نماز تسبیح کے بارے میں جو مرفوع حدیث ملتی ہے، بعض اہل علم نے اسے حسن کہا ہے اور بعض لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اکثر اسے ضعیف قرار دیا ہے اور نماز تسبیح کی عدم مشروعیت کے قائل ہیں۔ مستقل کمیٹی جو سعودی عرب کی ہے، وہاں کے علماء سے اس تعلق سے جب سوال کیا گیا، دریافت کیا گیا، تو کمیٹی کا جواب تھا کہ نماز تسبیح بدعت ہے، اس کے متعلق کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے وہ منکر ہے، اور بعض اہل علم نے تو اسے موضوعات میں ذکر کر دیا ہے۔ آپ فتاوی لجنہ دائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے اس تعلق سے سوال کیا گیا تو کہتے ہیں نماز تسبیح مشروع نہیں ہے، اس کے متعلق جو وارد حدیث پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ائمہ میں سے کسی نے بھی اسے مستحب قرار نہیں دیا ہے۔ تو جب ایسا ہے کہ نہ ائمہ نے اسے مستحب قرار دیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ صحیح ہے ہی نہیں، اور اس بات کی دلیل کہ یہ صحیح نہیں ہے، اگر مشروع ہوتی تو اس کی ادائیگی مسلسل ہوتی۔ انسان میں اس میں اتنی لمبی مدت کا اختیار نہ دیا جاتا، اسی بنا پر اس کی ادائیگی نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح سے صلاۃ التسبیح کی جو روایت پیش کی جاتی ہے اس کی حقیقت جتنی بھی آپ تلاش کریں دیکھیں گے، جتنی بھی روایتیں پیش کی جاتی ہیں کوئی نہ کوئی سند سے سند ضعف سے وہ خالی نہیں ہے، کوئی بھی سب جو ہے مضبوط اور صحیح دلیل نہیں مل پاتی ہے کہ کہا جائے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے۔ وہ حدیث جو سب سے زیادہ صحیح پیش کی جاتی ہے صلاۃ التسبیح کے تعلق سے، اصح حدیث فی صلاۃ التسبیح، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن مطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو بھلائی نہ پہنچاؤں؟ کیا میں آپ کو نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 ایسی باتیں نہ بتاؤں جب آپ ان پر عمل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے جانے انجانے چھوٹے بڑے چھپے کھلے سارے گناہ کو معاف کر دے۔ اس طرح سے آپ جو ہے 10 باتیں بتائی، اور کہا 10 باتیں وہ کیا ہے؟ کہا 4 رکعات نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھیں۔ جب پہلی رکعت کی قرات کر لیں تو حالت قیام میں 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں، پھر رکوع کریں تو یہی کلمات حالت رکوع میں 10 کریں، 10 بار پڑھیں، جب حالت رکوع سے سر اٹھائیں تو پھر یہی کلمات 10 بار پڑھیں، جب حالت یہی 10 بار پڑھیں، جب سجدے سے سر اٹھائیں تو حالت سجدے کے بعد پھر یہی 10 بار کہیں، دوسرا سجدہ کریں تو پھر یہی 10 بار کریں، پھر جب دوسرے سجدے سے سر اٹھائیں تو پھر 10 بار یہی پڑھیں۔ یہ ٹوٹل ہر رکعت میں 75 مرتبہ شمار ہوتا ہے، اور یہ جو ہے 75 مرتبہ ہوتا ہے۔ تو یہ عمل آپ کو 4 رکعتوں میں کرنا ہے۔ اس طرح سے یہ بات کہے گی۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، حضرت عباس صلی اللہ کے رسول نے کہا اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ہر روز 1 مرتبہ پڑھیں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کو 1 بار پڑھ لیں، ایسا بھی نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں 1 بار پڑھ لیں، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اگر یہ بھی ناممکن ہو تو پھر عمر بھر میں 1 بار ضرور پڑھ لیں۔ یہ صلاۃ التسبیح کے تعلق سے جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے، اور یہ اس کا طریقہ 20 حدیث میں بتایا گیا ہے جو لوگ ادا کرتے ہیں اور جو لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد کی ہے،
اور تفریع الابواب التطوع ورکات السنہ باب الصلاۃ التسبیح، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، بیہقی میں بھی ہے، اور اسی طرح سے طبرانی میں بھی ہے. یہ ساری حدیث وہاں تمام حدیث کی کتابیں موجود ہیں. اس روایت کی مرکزی راوی جو ہیں موسیٰ بن عبد العزیز ہیں، جن کے تعلق سے محدثین کی آراء اور اسی طرح سے امام ذہبی نے جو اپنی رائے نقل کی ہے کہ اگر نے کتاب الضعفاء میں نہیں کیا ہے لیکن یہ راوی حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، اس کی روایت کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے. ابن معین اور نسائی کے مطابق بھی اس میں کوئی برائی اور حرج نہیں ہے. ابن حبان کہتے ہیں کہ کبھی یہ خطا کرتا اور کبھی نہیں کرتا ہے، تو اس طرح سے یہ حدیث کو دلیل نہیں بنایا جائے گا کہ اس ضعف کی حد تک پہنچ جاتا ہے. ائمہ اربعہ نے بھی اسے بیان کیا ہے، بلکہ احمد نے تو اس حدیث کو ضعیف کہا اور کہا یہ نماز مستحب ہے ہی نہیں ہے، فرض نماز کے اصول کے خلاف ہے. فرض نماز میں دوسرے سجدے کے بعد قعدہ طویل نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے حضرات کہتے ہیں یہ گڑھی ہوئی اور موضوع روایت بھی ہے. البتہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ابو داؤد کی اس حدیث کو جو حسن قرار دیا ہے، لیکن اس کے بعد ہی خود البانی رحمہ اللہ نے صاف اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس روایت کی کوئی ایک سند بھی ثابت نہیں ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں خود فَإِنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ بَعْدَ تَتَبُّعِ طُرُقِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ ثابت. کہتے ہیں اس روایت کی تمام طرق کو اکٹھا کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی ایک سند بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو روایتیں صلاۃ التسبیح کے تعلق سے پیش کی جاتی ہیں، بہت سارے حضرات اس کو پڑھتے بھی ہیں، کم سے کم کہتے ہیں زندگی میں ایک بار پڑھ لو، یا مہینے میں پڑھ لو، یا عمر میں پڑھ لو، یا ہفتے میں پڑھ لو، یا دن میں پڑھو. کوئی بھی صحیح روایت صحیح ہے جو حضرات پیش کرتے ہیں، وہ جو ہے جتنی بھی روایتیں پیش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں ضعف موجود ہے. اور ویسے بھی اس نماز میں جو ہے کافی دقت اور کافی پریشانی ہے. یعنی آدمی ان تمام گنتیوں کو گننا اور شمار کرنا اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا، اس طرح سے نماز میں بہت ساری گنتیاں یا اس طرح سے دعاؤں کو گننا اور اس طرح سے اس کو شمار کرنا بھی یہ بھی مشکل کام ہے، اور اس مشکل کام کو اس طرح سے کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. بہرحال اس طرح سے صلاۃ التسبیح کے تعلق سے آپ جان لیں کہ جتنی بھی روایتیں اس تعلق سے پیش کی جاتی ہیں کافی جو ساری کی ساری ضعف کی حد تک پہنچتی ہیں. اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو عمر میں، سال میں، مہینے میں پڑھیں. اس کے علاوہ بہت ساری نمازیں ہیں، آپ ان نمازوں کو پڑھیں جو صحیح حدیث سے قرآن و سنت سے ثابت ہے. اللہ کے رسول نے اس پر عمل کیا ہے، صحابہ نے عمل کیا ہے اور سب نے اس پر عمل کیا ہے، اس لیے وہی نماز آپ پڑھیں. یہی آپ کے لیے کافی و شافی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اسی قبول کر لے. بہت بڑی بات ہے. ہماری نمازوں میں تو ایسی بڑی کوتاہیاں ہیں، ہماری نمازیں تو ایسی بہت ساری سنتوں کے خلاف ہیں، خلوص نہیں پایا جاتا ہے، بہت ساری نمازوں میں ریاکاریاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری انہی نمازوں کو قبول کر لے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی سنت بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے ہی نماز پڑھو جیسے اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. سوال نمبر 3 ہے زکوٰۃ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کیا اپنے پڑوس میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ دار میں بھی زکوٰۃ کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں 8 مصارف کا ذکر کیا ہے. اور یہ سوال ہمارے شیخ اسیم دار بنارس، یہ بھی بنارس ہے ماشاءاللہ. بنارس والوں کا شمار اہل علم میں ہوتا ہے، اور بنارس والے ماشاءاللہ بڑے سوالات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اس طرح سے زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے. تو آپ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 8 مصارف کا ذکر کیا ہے. جن 8 مصارف کا اللہ نے ذکر کیا ہے ان پر زکوٰۃ خرچ کرنا، ان کو زکوٰۃ دینا واجب ہے. جو ہے اللہ نے قرآن میں کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں ذکر کیا کہ صدقات تو صرف فقیروں، مسکینوں کے لیے، زکوٰۃ جمع کرنے والی عاملوں کے لیے، ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، تاوان بھرنے والوں کے لیے، اللہ کے راستے میں جو ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے، مسافر پر خرچ کرنے کے لیے ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے.
تو اس طرح سے یہ زکوٰۃ کا جو ہے مصرف اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اب یہ مصرف، جیسے پہلا مصرف فقیر و مسکین، فقیر و مسکین میں فرق یہ ہے کہ فقیر شخص کو زکوٰۃ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، وہ ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے، مانگتا ہے، اس کے پاس اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آدھے سال کا بندوبست بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ اور مسکین جو ہوتا ہے وہ فقراء سے تھوڑا سا قدر بہتر ہوتا ہے، اس کے پاس ہوتا ہے لیکن پاتا ہے پوری نہیں ہو پاتی ہے، تو آپ ان کو دیں جو فقیر و مسکین ہو۔ تیسرا مصرف وہ عاملین جو زکوٰۃ کی وصولی پر لگے ہوئے ہیں، جیسے علماء ہیں، چندہ کرنے جاتے ہیں، مدارس کے لیے جو ہے نکلتے ہیں، اور انہیں اگرچہ وہ مالدار ہو، اگرچہ ان کو تنخواہ ملتی ہے تو اسی زکوٰۃ کے پیسے سے ان کو بھی تنخواہ دی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا والعاملین علیہا، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملین۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ والعاملین فیہا، یعنی والعاملین علیہا میں یہ اشارہ ہے کہ انہیں اس کام کے لیے جو ہے حکومت کی طرف سے، ادارے کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اور کیا جائے، تاکہ جو مالدار طبقہ ہے ان سے زکوٰۃ لیا جائے اور اکٹھی کری جائے اور مستحق افراد تک جہاں ضرورت ہو وہاں تک اس کو پہنچایا جائے۔ چوتھا مصرف اللہ نے کہا تالیف قلب کے لیے، اس سے وہ لوگ مراد ہے دیا جائے، ایسا غیر مسلم جس کے مسلمان ہونے کا امکان ہو، جو مسلمان ہو چکا لیکن اس کی حالی پوزیشن ہو، اور تاکہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہ سکے، آپ اس کو دے دیں۔ اسی طرح سے پیسے دے کر کے ان لوگوں کو بھی جو مسلمانوں کے شر سے بچا سکے اور وہ جو ہے بہت زیادہ طاقتور ہو، اور اس کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے دیں تو اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو شر سے وہ بچا سکتا ہے۔ تو یہاں غیر مسلم یا مسلمان کی زکوٰۃ دیتے ہوئے شرط لگائی جاتی ہے کہ جس شخص کی تالیف قلب کی جائے اور کچھ دیا جائے تو وہ کنبے، خاندان، علاقے با اثر شخصیت ہونی چاہیے، تاکہ زکوٰۃ دینے کا سارے کے سارے مسلمانوں کا اس میں فائدہ ہو۔ اسی طرح سے جو ہے پانچواں مصرف کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ فی الرقاب، اللہ نے کہا تو فی الرقاب یعنی گردن آزاد کرنا۔ گردن آزاد کرنے میں تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز مکاتب غلام، جس نے اپنے آقا سے آزادی کے لیے مؤجل ادائیگی پر معاہدہ کر لیا کہ میں کچھ دن تک آپ کے پاس رہوں گا، پیسے دے کر کے چھوٹ جاؤں گا، تو ایسے غلام کو اتنی رقم دے دی جائے کہ جس سے اس کی قیمت ادا ہو جائے اور وہ آزاد ہو جائے۔ نمبر دو، غلام کو زکوٰۃ کی رقم سے خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ اور نمبر تین، کوئی مسلمان کفار کی قید میں ہے، یعنی جیلوں میں موجود ہے، پریشانی یا ویسے بھی الٹے سیدھے کاموں میں اس کو پھنسا دیا گیا اور جیل میں بند کر دیا گیا ہے، تو کفار کو زکوٰۃ کی رقم سے دے کر مسلمان کو آزاد کرا لیا جائے۔ اسی طرح سے اغوا برائے تاوان بھی اسی میں شامل ہے۔ اگر کوئی کافر یا مسلمان کو اغوا کر لے تو یہ تاوان زکوٰۃ کے مد سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں دونوں کی علت ساری کی ایک ہی ہے، وہ ایک مسلمان کو قید سے آزادی مل جائے گی۔ تو بہرحال اس طرح سے بھی زکوٰۃ ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ چھٹا مصرف یہ ہے کہ قرض اٹھانے والے لوگ غارمین، یعنی دو متحارب گروپوں میں صلح کرنے والوں پر دونوں کو مال زکوٰۃ دے کر صلح کرایا جائے۔ یعنی ایک تو اپنی ضروریات کے لیے آدمی قرض اٹھا لیتا ہے، اب نہیں ادا کر سکتا ہے، بہت زیادہ مقروض ہے، سارا پریشان حال ہے، اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دو آدمیوں میں لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا معاملے کو لے کر کے، آپ نے ضمانت لے لی، اب وہ پیسہ آپ کو نہیں مل رہا تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو لیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے دو فریق کے درمیان جو بغض اور عداوت و دشمنی تھی وہ ختم ہو گئی اور اس طرح سے زکوٰۃ ہو گیا۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ ہوا چھٹی مصرف۔ ساتواں مصرف یہ ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد یہاں اللہ کے راستے میں لڑنا، اس کے علاوہ کچھ بھی مراد نہیں ہے۔ چنانچہ جو نیکی و بھلائی کے دیگر تمام راستے ہیں اس میں بھی لوگ کہتے شامل کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے صاف طور پہ ساتھ بیان کیا۔ لیکن اہل علم کا کہنا ہے کہ سبیل اللہ میں یہ سارے لوگ شامل ہیں جو شخص شرعی علم حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر وقت دے، جیسے ان کی جیب خرچ کے لیے کپڑا، کھانا، رہائش، یا اسی طرح سے ہاسٹل میں رہنا، ان کے کتابیں، لائبریریاں، شرعی علم کو حاصل کرنا، اس طرح سے جو ہے تیار رہنا، یہ بھی ایک قسم ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حصول علم کے لیے اگر نیت درست ہو تو اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، چونکہ پوری علم شریعت کی بنیاد ہی ہے وہ، لہذا علم کے بغیر شریعت کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس میں وہ ادارے، وہ سارے جگہیں آ جاتی ہیں جہاں بچے غریب، یتیم، فقیر، مسکین پڑھتے ہیں
اور مدارس والے جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ صرف کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، وہاں بھی آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے۔ 8واں مصرف ابن سبیل ہے، مسافر ہے، یعنی ایسا مسافر جس کے پاس زاد راہ ختم ہو چکا، اسے اپنے چیز نہیں، اس کی جیب کٹ گئی ہے اور اس کے پاس وہاں کوئی ایسا راستہ بھی نہیں کہ کسی سے لے سکے، تو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے کر کے اس کی مدد کر سکتے ہیں، تاکہ اگرچہ وہ اپنے علاقے کا یا اپنے گھر کا امیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت مسافر ہے اور اس وقت اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر پہنچ سکے، تو اس کو امداد کی ضرورت ہے، اس لیے اسے آپ دے سکتے ہو اور تاکہ وہ اپنے گھر تک پہنچ جائے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ 8 اللہ نے جو ذکر کیا ہے، جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا ان 8 مصارف میں کو دینا لازم ہے، یعنی سب کو تھوڑا تھوڑا دیا جائے، یا کسی ایک کو ہی مکمل و پورا دے دیا جائے؟ تو ایسا کرنا واجب و ضروری نہیں، آپ سب کو تھوڑا تھوڑا بھی دے سکتے ہیں یا کسی ایک کو ہی مکمل دے سکتے ہیں، جہاں آپ جیسا مناسب سمجھے اور جہاں سمجھے کہ یہاں زیادہ ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے یہ دیکھنا ہے کہ ترجیح کس کو دی جائے گی زکوٰۃ کو دینے میں۔ ایک سوال، اسی سوال میں ایک سوال تھا کہ کیا ہم اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، اپنے بہن جو ہم سے الگ تھلگ رہتے ہیں، میری کفالت میں نہیں ہے، تو میں کیا زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دے سکتا ہوں؟ یقیناً آپ ان کو اپنی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بھائی ہے، آپ سے الگ تھلگ رہتا ہے، آپ کا بہنوئی ہے، وہ غریب و مسکین ہے، نادار ہے، آپ کا سالہ ہے، وہ نادار و مسکین ہے، اور اسی طرح سے آپ کا چچا ہے، وہ نادار و مسکین ہے، آپ کا پڑوسی ہے، وہ بھی محتاج و غریب اور فقیر و مسکینوں کے صفوں میں آتا ہے، تو ان سب کو آپ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ ترجیح اسی کو دی جائے جس کو تعاون کی زیادہ ضرورت ہوگی، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ اپنے بھائی ہو، چاہے بہنوئی ہو یا کوئی اور ہو، کیونکہ ان تمام کو مصارف زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس میں سے ترجیح صرف اسی کو ملے گی جس کو تعاون کی زیادہ سخت ضرورت ہو۔ البتہ فقراء اور مساکین بھی کے صفوں میں بھی وہ شامل ہوتے ہو۔ اور اسی طرح سے یہ بھی یاد رہے کہ اگر آپ کے زیر کفالت کوئی ہے، آپ جس کے ذمہ دار ہیں، ان کو شوہر ہے تو بیوی کو نہیں دے سکتا، آپ کی کفالت میں آپ کے والدین ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی کفالت میں ہے۔ ہاں البتہ بیوی مالدار ہے تو آپ کو زکوٰۃ دے سکتی، چونکہ بیوی کے نان و نفقہ کی ذمہ داری شوہر کی ہے، بیوی کی ذمہ داری نہیں کہ شوہر کو کھلائے پلائے، لیکن اگر شوہر غریب ہے اور بیوی مالدار ہے تو اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے مصارف زکوٰۃ کو استعمال کریں اور صحیح ڈھنگ سے اور صحیح جگہ پر اس کو پہنچائیں۔ سوال نمبر 4، رمضان المبارک کے مہینے میں جو جمعہ آنے والا ہے، اس جمعہ کو ہمارے معاشرے میں الوداع جمعہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ الوداع جمعہ کی نماز گھر میں کیسے ادا ہوگی؟ کیا اس نماز کو بھی ظہر کی نماز کی طرح پڑھنی ہوگی؟ یہ ہمارے بھائی محمود بھائی ہیں، محمود عالم، ان کا بھی تعلق بنارس سے ہے، ماشاءاللہ بنارس والے بڑے سوالات کر رہے ہیں اور بنارس سے ان کا تعلق بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، اس سے تعلق سے کیا بات ہے۔ یعنی ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی معاشرے میں، خاص طور سے بر صغیر میں، عام طور سے رمضان کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع جو کہا جاتا ہے، یعنی رمضان کی رخصتی والا جمعہ، اس کے بارے میں لوگوں میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کہنا یہ بر صغیر ہند و پاک کے علاوہ اور کہیں نہیں آپ سنیں گے۔ آپ عرب میں رہتے، خلیج ممالک میں رہتے، کہیں آپ نے کسی سعودی سے، کسی عربی سے آپ نے سنا کہ بھئی آج الوداع جمعہ ہے یا جمعۃ الوداع ہے، چلو آج زیادہ اہتمام کریں، پڑھیں اس کو، یا سارے کے سارے لوگ اس میں حاضر ہوں؟ یہ صرف ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں ہی یہ پایا جاتا ہے۔ اور لوگوں کے اندر جو باتیں مشہور ہیں اور لوگوں کے اندر جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ اس دن کو عید کی طرح سے درجہ دیا جاتا ہے، اس دن میں کوئی خاص عبادت کی جاتی ہے، تو یہ باتیں بھی ان کے اس اندازے کے مطابق صحیح اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہی نہیں کیا اور نہ ہی ان کے لیے اس دن کے لیے کوئی خاص عبادت آپ نے مقرر فرمائی ہے۔
اور صحابہ کرام نے نہ کبھی اس پر عمل کیا ہے. یہ ہمارے بر صغیر ہند و پاک والوں نے، علماء نے اور اس طرح سے کچھ جہلا نے بھی بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیا اور اس طرح سے اس چیز کو پھیلا دیا اور عوام میں اس طرح پھیلایا کہ ایک چیز عام ہو گئی اور پوری امت مسلمہ کی زبان پر خاص طور سے بر صغیر میں جمعۃ الوداع کا لفظ معروف ہو گیا، مشہور ہو گیا اور اس طرح سے اس کی اہمیت بڑھا دی گئی. یہ جان لیجیے آپ کہ جمعہ کا دن خاص طور سے جو ہوتا ہے یقیناً یہ عام دنوں کے مقابلے میں تو اس کی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. احادیث رسول میں اس کی بڑی فضیلت موجود ہے. رمضان کے مہینے میں اگر وہ جمعہ پڑ جائے تو مزید اس کی اہمیت، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، مزید اس سے زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے. لیکن رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی اگر جمعہ ہے تب بھی اس کی اہمیت اور فضیلت موجود ہے. تو اس دن کی خصوصیت آپ خاص طور سے کریں اور باقی جمعہ کو نہ کریں تو یہ کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صرف جمعۃ الوداع کو خصوصی کریں. بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے لیکن جمعۃ الوداع ضرور پڑھیں گے. وہ کہیں گے اگر اس دن نہیں پڑھا تو سمجھو میں مسلمان ہی نہیں ہوں، میں مسلمانوں کے صف میں شامل ہی نہیں ہوں گا، اس لیے اس دن ضرور حاضر ہوں گے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں جوامع ہوتی ہیں، جہاں بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں، وہاں باقاعدہ سرکار جو ہے سیکورٹی لگا دیتی ہے، پولیس لگا دیتی ہے. وہاں سڑکوں کو باقاعدہ جام کر دیا جاتا ہے، لوگ سڑکوں پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں. یعنی کسی اور جمعہ کو اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا اہتمام جمعۃ الوداع کو کرتے ہیں یا الوداعی جمعہ کو کرتے ہیں، جس کا وہ ہمارے معاشرے میں نام دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے لوگوں کے اندر یہ پھیلا دیا گیا ہے جو جمعۃ الوداع کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، اس دن بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کو قضائے عمری کی جائے. قضائے عمری کرتے بھی اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح پہلی زندگی میں جو قضا کی گئی ہوئی ہماری ساری نمازیں ہیں، جو ہماری ساری نمازیں پہلے چھوٹ گئی ہیں، وہ تمام نمازوں کو ہم آج کے دن اگر جو ہے پڑھ لیتے ہیں. یعنی وہ کیسے پڑھیں گے؟ یعنی ظہر کی نماز ادا کرے، جیسے مسافر ہو جو ہے ظہر کی جو ہے وہاں جمعہ کی 2 رکعت یا 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کرے یا اس کے آگے پیچھے کچھ سنتیں ادا کرے گا، تو اس طرح سے اس کی تمام قضا کی نمازیں جو وہ ختم ہو جائیں گی. اس طرح سے جھوٹی اور من گھڑت بات لوگوں کے سامنے پھیلائے گی جس کی کوئی حقیقت نہیں اور قرآن سنت میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. اگر کسی شخص کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو کیا کرتا ہے؟ وہ آدمی قضا کر لیتا ہے. اگر مسافر ہے تو جمعہ کی نماز کی جگہ پہ وہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے. موجودہ صورتحال میں لاک ڈاؤن کی شکل میں یا اس طرح سے ملکوں میں اگر پابندیاں لگی مسجدوں میں جانے سے اور نماز پڑھنے سے، تو آپ اپنے گھر میں رہ کر کے ہی ظہر کی نماز ادا کریں. چاہے آپ مسافر ہو، لاک ڈاؤن کی صورت میں ہو، کرفیو وغیرہ لگا ہوا ہو، تو اپنے گھر میں ظہر کی نماز کو مکمل ادا کریں. اور اگر عید کے دن جمعہ کی نماز پڑھ جائے تب بھی آپ کو رخصت ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھ لیں. تو جمعہ نہ پڑھنے جائیں تو آپ ظہر کی نماز گھر میں پڑھ لیں، اور ورنہ اگر جمعہ مسجد میں ہو رہا ہے، جمعہ پڑھنے چلے گئے تو پھر ظہر نہیں پڑھیں گے. اس طرح سے آپ کو جمعہ کی نماز کے بدلے ظہر کی نماز اپنے گھر میں ادا کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی جمعہ ہو، چاہے الوداعی جمعہ ہو یا کوئی اور جمعہ ہو. الوداعی جمعہ کا کوئی نام نہیں، میں نے پہلے بتایا، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا اور بنا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کلمہ جملہ نہیں کہا ہے. تو اپنے گھر میں ظہر کی نماز آپ ادا کریں، اسی ظہر کی نماز ادا کریں، ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھیں اور مکمل ظہر کی نماز ادا کریں. سوال نمبر 5، اگر کوئی شخص سو جائے یا غفلت اور سستی کو کاہلی کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ جائے تو کب پڑھے اور کب تک پڑھ سکتا ہے؟ یہ ہمارے فیروز عالم بھائی ہیں، کویت میں رہتے ہیں. ماشاءاللہ ان کے بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ، اور انہوں نے کئی ایک سوال کیے، میں ان کے کئی ایک سوالوں کا جواب انشاءاللہ میں دوں گا. اور یہ بھی ماشاءاللہ بہت متحرک ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے متحرک بنا کے رکھے اور اسی طرح سے دین اور اسلام کی خدمت ان سے اللہ تعالیٰ لیتا رہے. اور وہ بھائی ہمارے انس بھائی اور دیگر بھائی جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی مزید دین کی خدمت لیتا رہے. اور اس طرح سے وہ لوگ بھی سوالات جو کرتے ہیں، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کے سوال کرنے سے دوسرے بہت سارے بھائیوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہ فیروز عالم بھائی کہتے ہیں اگر کوئی شخص سو جائے، غفلت و سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو کیا کرے، وہ کب پڑھے؟ تو پہلے جواب آپ کا یہ ہے کہ مسلمان شخص کے لیے جائز و درست ہی نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی عذر کے نماز کے وقت میں تاخیر کرے، حتیٰ کہ نکل جائے. اللہ نے کیا کہا قرآن کریم میں سورہ نساء میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے مومنوں پر وقت مقررہ میں نماز کو پڑھنا فرض کیا ہے.
تو جس کی بنا پر نماز میں تاخیر مباح ہے، وقت پر اگر ادا نہیں ہو سکتی ہے اور انسان کو نیند آ گئی، بھول گیا، سو گیا، تو اس کی دلیل حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو کوئی نماز ادا کرنا بھول جائے یا اس سے سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یاد آنے پر اس کو ادا کر لے۔ تو بہرحال جیسے ہی اس کو یاد آئے گا ویسے ہی وہ نماز کو فوراً ادا کرے گا۔ اگر 2 دن بعد یاد آیا تو 2 دن بعد پڑھے، وہ 1 دن بعد یاد آیا تو 1 دن بعد یاد پڑھے، لیکن اس کو ہر حال میں فوراً ہی نماز پڑھ لینی ہے، اور یہی اس کا کفارہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو نماز یاد آ گئی، سو کر کے اٹھا، یہ بھول گیا تھا، فوراً یاد آئی، فوراً اس کو ادا کر لے، اس میں کسی بھی طرح کی کوتاہی و کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے حضرات، بہت سارے بھائی ہمارے ملازمت کا بہانہ کر کے، نوکری کا بہانہ کر کے، ڈیوٹی کا بہانہ کر کے، پڑھائی کا بہانہ کر کے ایسی عذر لے کے آتے ہیں کہ نماز وقت پہ ادا نہیں کرتے اور چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ نماز کو لیٹ کر کے پڑھتے، یعنی لیٹ پڑھتے ہیں، تاخیر سے پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے عذر جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ وقت پر ہی ادا کریں، اگر ممکن ہو تو جتنی جلدی ہو سکے اس کو نمازوں کو ادا کریں۔ اسی طرح سے جس نے بھی بغیر عذر شرعی کے نماز ادا نہ کی ہو اور اس کا وقت جاتا رہا تو اس نے ایسی معصیت و نافرمانی کا ارتکاب کیا جو ایک کبیرہ گناہ ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے اس کیے پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، آئندہ عزم کرے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا اور نماز کو وقت پر ادا کرے گا۔ اور اگر کسی شخص کی نماز شرعی کی بنا پر رہ جائے، شرعی عذر کیا ہے؟ سو گیا، بھول گیا، یہ شرعی عذر ہے، تو وہی اس کا کفارہ ہے کہ وہ شخص جیسے ہی یاد کرے گا اس کو فوراً کو نماز کو ادا کر لے گا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا سفر جو تھا، نماز فجر کے وقت سارے کے سارے سو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو لگا دیا تھا کہ تم جاگو اور فجر کی نماز میں ہمیں اٹھا دینا تاکہ فجر کی نماز کو وقت پر ادا کر لیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، بعد میں حضرت بلال بھی سو گئے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی ہم نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی تو تم بھی سو گئے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے آپ کو سلا دیا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اذان دو۔ حضرت بلال نے اذان دی، نماز کے لیے اذان کہی، پھر اللہ کے رسول نے 2 رکعتیں نمازیں ادا کری، پھر نماز فجر ادا کی، اور اسی طرح سے جس طرح سے آپ روزانہ فجر کی نماز پڑھتے تھے ویسے ہی نماز آپ نے ادا کی اور پڑھی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز اگر ترک ہو جائے، چھوٹ جائے، بھول چوک سے، غلطی سے، کوتاہی اور غفلت و سستی کی بنا پر، تو فوراً اس کو کسی بھی طرح کی کوتاہی برداشت نہیں ہے، اور اپنی اس نماز کی قضا ویسے ہی کرے گا جس طرح سے جو ہے ادا کرتا ہے، یعنی جیسے ادا کی جاتی ہے ویسے ہی قضا بھی کرے گا، اس میں کسی بھی طرح کی کمی و کوتاہی نہیں کرے گا کہ اب چلو صرف 4 رکعت فرضی پڑھ لیتے ہیں، چلو صرف 2 رکعت فرضی پڑھ لیتے ہیں، سنت چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں ویسے آپ اس کو ہمیشہ مکمل ادا کریں۔ سوال نمبر 6 ہمارے ایک بھائی، یہ بھی فیروز عالم بھائی کا ہمارے سوال ہے، کویت میں رہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں فطرہ کیا ہم اپنے ہی گاؤں والوں کو، علاقے لاک ڈاؤن میں بہت سارے پریشان حال ہیں جن کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے، جن کو سیلریاں نہیں مل رہی ہیں، یا اسی طرح سے جن کی تنخواہیں بند ہو چکی ہیں، کمپنیاں بند ہو گئی ہیں اور کفیل لوگ بھی تنخواہ نہیں دے رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ کیا ہم اپنے صدقۃ الفطر کو ان کو دے سکتے ہیں، ان تک پہنچا سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے فطرانہ ہی ان تمام مستحقین کا ہے جو مستحق ہوں، جو اس لائق ہوں، چاہے وہ آپ کے گاؤں کے ہوں، قریبی کے ہوں، رشتہ دار ہوں، عزیز ہوں، نسبی رشتہ دار ہوں، سسرالی رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو، اگر وہ مستحق ہے تو آپ اس کو اپنا صدقہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور ان کو دیں، اور اس طرح سے صدقۃ الفطر بھی ان کو دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جس کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ پریشان حال ہے، تنخواہ نہیں مل رہی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسائل بہت زیادہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے گھر پہ بڑے مسائل ہیں، تو ان کو بھی آپ اپنے صدقۃ الفطر کو دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی لے سکتے ہیں؟ آپ اسی وقت لے سکتے ہیں جب آپ اس لائق ہوں، جب آپ مستحق زکوٰۃ ہوں، مستحق زکوٰۃ الفطر ہوں، تبھی آپ زکوٰۃ کو لے سکتے، ورنہ آپ بالکل نہ لیں، ہرگز نہ لیں۔ یہ فقراء، غرباء و مساکین کا حق ہے، آپ ان کو تک پہنچائیں اور آپ ان کے حق میں نہ، ان کے حق کو نہ لیں اور ان کے حق کو نہ ماریں۔ سوال نمبر 7 کیا فطرانہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟
غیر اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کے امیروں سے لے کر کے مسلمانوں ہی کے فقراء اور مساکین کو تقسیم کر دو اور ان تک پہنچا دو. تو زکوٰۃ بھی غیر مسلموں کو جب نہیں دی جا سکتی تو صدقۃ الفطر بھی نہیں دی جا سکتی ہے, اس عموم میں شامل ہے. ٹھیک ہے, مؤلفۃ قلوب میں جو میں نے بات کہی تھی وہ یہاں تھوڑی سی جدا ہے, الگ ہے. مؤلفۃ قلوب ایک الگ بات تھی اور وہ زکوٰۃ کا مسئلہ تھا, اور یہاں صدقۃ الفطر کا مسئلہ, اس لیے آپ صرف مسلمانوں کو دیں اور انہی کا حق ہی. اور سوال نمبر 8, آخری عشرے میں جو عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھی جاتی ہے, جو رات میں قیام اللیل کرتے ہیں, تو کیا دونوں میں فرق ہے؟ یہ بھی فیروز بھائی کا ہمارے سوال ہے. نماز تراویح اور رمضان میں قیام اللیل اور تہجد و تراویح, یہ جو 3-4 ناموں سے جانا جاتا ہے, سب ایک ہی نماز کا نام ہے. قیام اللیل رات کی نماز ہے, ساری کی ساری اسی نام سے جانا جاتا ہے, اور اسی طرح سے اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے. آپ چاہو تو امام کے ساتھ 4 رکعت پڑھ لو, پھر آخری مرحلے میں آپ اس کو پڑھ لو, اور اسی طرح سے چاہو تو رمضان کے وقت میں آپ 4 پڑھ لو, 8 پڑھ لو, زیادہ سے زیادہ پڑھ لو, کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے. صلاۃ اللیل مثنا مثنا حدیث کے مطابق آپ رات کو 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اگر مسجد کے نمازی رمضان میں قیام اللیل کرتے ہوں اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوں, یعنی عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھ لیے اور پھر رات کے 1 بجے 1:30 بجے 4 رکعت ادا کرتے ہیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ اس طرح سے تقسیم کر لیں, اور دوسرا حصہ جو آخری مرحلے میں ادا کیا جاتا ہے 1 بجے 2 بجے, اس میں انسان خوب محنت کرتا ہے, مزید جو ہے عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے, اور قرآن کریم کی تلاوت مزید کر دی جاتی ہے, بڑھا دی جاتی ہے, رکوع اور سجود لمبے کیے جاتے ہیں, مزید دعائیں کی جاتی ہیں. اس طرح آخری عشرے میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے آدمی چاہے تو مزید دعائیں پڑھ سکتا ہے, اذکار پڑھ سکتا ہے, قیام اللیل کر سکتا ہے, کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے. چاہے تو آپ مکمل شروع ہی میں پڑھ لیں اور چاہے 2 حصوں میں تقسیم کر لیں, اور چاہے آخر میں اکیلے ہیں تو آخری میں پورا پڑھیں, کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اور دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام پہلے 2 عشروں کی بنسبت تراویح کی رکعات میں اگر کوئی شخص اضافہ کر دیتا ہے, بڑھا دیتا ہے, تو کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے. آخری عشرے میں 2 حصوں میں اگر کوئی تقسیم کر دیتا ہے, ابتدائی رات میں وہ تھوڑی پڑھ لیا بطور تراویح کے, انہی رکعات کو آخری رکعت میں کچھ پڑھتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے اور اس کو لمبا کر دیتا ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں بنسبت 2 عشروں کے زیادہ محنت کرتے تھے, زیادہ اس میں طویل کرتے تھے, قیام کرتے تھے, اس لیے ہمیں بھی کر لینا چاہیے, کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے. اور کرتے بھی ہیں, عرب میں خلیج ممالک میں خاص طور سے اس کو آخری عشرے میں پڑھا جاتا ہے. سوال نمبر 9, تراویح کی نماز کیا عشاء کے بعد ہی پڑھنا ضروری ہے؟ یہ بھی ہمارے فیروز بھائی کا سوال ہے. عشاء کے بعد یعنی امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کا فائدہ جان لیجیے آپ, تب آپ سمجھیں گے کہ کیا عشاء کے بعد ہی پڑھنا ضروری ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے تراویح باجماعت ادا کرنے کی ترغیب دلائی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح کا, اور صحیح الترمذی میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ, فرمایا جس نے بھی امام کے ساتھ قیام کیا حتیٰ کہ امام چلا گیا تو اسے ساری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. تو اگر آپ امام کے ساتھ عشاء کے بعد فوراً تراویح پڑھتے ہیں اور مکمل امام کے ساتھ لگے رہتے جتنی دیر تک امام ہے, تو امام کے جانے کے بعد پوری رات قیام اللیل کا ثواب آپ کو ملتا ہے. تو پوری رات قیام اللیل کا ثواب اگر لینا ہے آپ کو تو امام کے ساتھ پڑھیے, اور عام طور سے عشاء کے بعد ہی تراویح کی نماز ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص نہ پڑھے, نماز کو عشاء پڑھ کے چلا گیا, ڈیوٹی پہ چلا گیا, ادھر ادھر چلا گیا, کسی کام میں مشغول ہو گیا, تو اس کو اختیار ہے, جا سکتا ہے, اور کوئی اس میں پابندی نہیں ہے. البتہ وہ رات کے جس موقع پر جب چاہے وہ قیام اللیل کر سکتا ہے, تراویح پڑھ سکتا ہے. امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکا کسی وجہ سے, تو آپ 12 بجے آئیں, 1 بجے لوٹ کے آئیں, 2 بجے لوٹ کے آئیں, سحری سے پہلے پہلے آپ جب چاہیں اس کو ادا کر لیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. رات کے کسی حصہ میں بھی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. امام کے ساتھ پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے, البتہ امام کے ساتھ پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اس لیے لوگ امام کے ساتھ ہی ادا کرتے ہیں تاکہ پوری رات قیام کا ثواب مل جائے. سوال نمبر 10, ایک صاحب سگریٹ کو حرام ہیں
تو آپ یہ بتائیں کہ کیا سگریٹ حرام ہے؟ یہ بھی ہمارے فیروز بھائی کا سوال ہے۔ ظاہر سی بات ہے سگریٹ ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت پوری روئے زمین پر، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے خلاف لوگ جنگ کرتے ہیں اور اسی طرح سے اس کو چاہتے ہیں کہ ختم ہو۔ شدید ضرر اور نقصان بھی اس سے ہوتا ہے، اور اسی طرح سے دین اسلام تو ویسے بھی ایسی چیزوں سے منع کرتا ہے جس میں نقصان ہو، ضرر ہو، اور ایسی چیزوں کو اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچ رہی ہے وہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ کھانے پینے کی اشیاء میں سے اچھی اور نفع مند چیز نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جو گندی ہے، جو خبیث ہے، نقصان دہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول کے وصف کو بیان کرتے ہوئے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، سورہ اعراف میں فرمایا کہ وہ ان کے لیے پاکیزہ اشیاء، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور گندی اشیاء ان پر حرام کرتا ہے۔ تو کیا سگریٹ، حقہ، تمباکو، گٹکا یا اسی کی طرح کی نسوار، جتنی بھی چیزیں ان چیزوں میں شامل ہیں، آپ خود فیصلہ کریں آیا یہ پاکیزہ چیزیں ہیں، پاک چیزیں ہیں، صاف ستھری چیزیں ہیں، یا گندی اور خبیث چیزیں ہیں؟ تو آپ خود فیصلہ کر لیں گے۔ کوئی بھی آدمی نہیں کہے گا کہ یہ پاک چیز ہے، ہر آدمی کہے گا یہ خبیث ہے، گندا ہے، کھانے والا بھی اس کو اقرار کرے گا۔ اس لیے جب خبیث اور گندا ہے تو یہ حلال ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ حرام ہے، بالاتفاق حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سامنے ہونی چاہیے، ان اللہ ینہاکم عن قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال، اللہ نے فرمایا تمہیں قیل ضائع کرنے سے منع کرتا ہے، تو اس میں مال کی ضیاع ہے، بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسراف و فضول خرچی سے منع کیا، کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، تم کھاؤ اور پیو اور اسراف و فضول خرچی مت کرو، اسے بچو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جو خبیث اور گندی ہے، یہ سب اسراف اور فضول خرچی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے رحمان کے بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی اور بخل کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان سیدھی اور معتدل راہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ رحمان کے بندے ہیں کہ تو بخیلی بھی نہیں کرتے اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں جو اپنے حلال کمائی استعمال کرتے ہیں، آپ کو تنخواہ ملتی ہے، باقاعدہ اس کو پیکٹ خرید کے لاتے ہیں اور لوگوں سے منگواتے ہیں اور اس کے بعد اسی کو کھاتے ہیں، جلاتے ہیں، پیتے ہیں، پھر اسی کو اپنے پیروں سے رگڑ کر کے بجھاتے ہیں۔ اگر یہ خبیث اور گندی نہ ہوتی تو آپ اس کو توڑ کر کے، پی کر کے، پھینک کر کے اپنے ہی پیروں سے نہ دباتے اور نہ کچلتے۔ گویا کہ وہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ خود ناپسند کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایسی جلا کے پھینک دیا تو اسے آگ لگ سکتی ہے، کسی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ خبیث اور گندی چیز ہے، اس لیے رحمان کے بندوں کا یہ صفت نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ساری دنیا جو لوگ مال ضائع کرتے اور برباد کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں کہ اگر اس سے ضرر اور نقصان کا جو آپ کے سامنے ہے، اگر پوری دنیا میں ایسی چیزوں کو بند کر دیا جائے تو بہت سارے بچے، بہت سارے خاندان، بہت سارے معاشرے ایسے ہیں جو بھوک سے بچ سکتے ہیں اور ان تک مال صحیح ڈھنگ سے پہنچ سکتا ہے، اور اسی طرح سے جو لوگ غلط طریقے سے اپنے مال کو صرف کرتے ہیں اور اگر وہ بچ جائے اور اسے بچا لیں تو یقین جانیے کہ بہت بڑا معاشرے کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کئی ایک حادثات بھی آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں نے بیڑی اور سگریٹ پی کر کے پھینک دیا، گھر میں آگ لگ گئی، گیس سلنڈر پہ آگ لگ گئی، پورا گھر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، پورے گھر کے افراد جل کر خاک ہو گئے۔ ایسے بھی قصص اور ایسے بھی واقعات سننے میں آتے ہیں اور تاریخ میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے سگریٹ پینے والا گندی بو سے جو اذیت محسوس کرتا اور نکلتا ہے، خاص کر جب آپ اس شخص کے سامنے سگریٹ کو پیئیں جو کبھی نہیں پیتا ہے، آپ سگریٹ پی کر کے مسجد میں چلے جائیں، کسی نمازی کے بغل میں کھڑے ہو جائیں، ظاہر سی بات ہے وہ سگریٹ نوش جو وہاں کھڑا ہوا ہے اس کی بدبو کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ تم مسجد میں جب جاؤ تو لہسن و پیاز کھا کے مت جایا کرو۔ لہسن و پیاز کھا کر جا کر منع کیا گیا، کھا کر کے ظاہر سی بات ہے اس کی بو سے منع کیا گیا۔ لہسن و پیاز جو ایک حلال چیز ہے
اور اللہ کے رسول نے کہا نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور آپ ایک حرام چیز کو کھا کر کے پی کر کے تمباکو، سگریٹ، گٹکا اور اس کے بعد چاہے جتنا آپ کلی کریں پہنچائیں گے نمازیوں کی بھی اور سارے لوگوں کو بھی۔ اس لیے میرے ساتھی اور دوستو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ صحت اور جو ہے پیسہ ساری چیزوں کو لے کر کے یہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ سگریٹ نوشی کے حرام کر دینے والوں میں بہت بڑے علماء کی تعداد ہے۔ وہی مولوی، وہی عالم نہیں کہے گا حرام ہے جو خود پیتا ہے اور اپنی پینے کے لیے جواز کا فتویٰ دے گا، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، اگر پی لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ شریعت نے جو اصول قرار دیا ہے، چاہے وہ کم مقدار میں ہو اس کی حرمت، چاہے زیادہ مقدار میں حرمت ہو، وہ حرام ہے، کسی بھی طرح سے اس کی حلت ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ جو کبھی نہیں پیتا اس کو پلا کے دیکھ لیجیے آپ کیسے وہ سر چکرایا جاتا ہے، اس کا کیسے گر پڑتا ہے، حتیٰ کہ اس کی سگریٹ کی جو بو اور دھواں ہے وہ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں آپ پیے، کسی کی گاڑی میں پینے لگے، کس طرح سے لوگ اس کو بولنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی آپ باہر نکل کے پی لیں، یہ دھواں اور یہ اس کی مہک ہمیں برداشت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو بہرحال بالاتفاق یہ صحت کو نقصان پہنچانے والی اور فضول خرچی ہے اور اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور سگریٹ نوشی بالاتفاق یہ نقصان دہ ہے، کسی قسم کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ملتا، بالاتفاق خبیث ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے خبیث چیزوں کو حرام اور طیب چیزوں اور پاک چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ سگریٹ نوشی میں مال کا اسراف بھی ہے اور فضائی آلودگی کا سبب بھی ہے۔ لوگ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کو بھی جو ہے تکلیف پہنچاتے ہیں اور خود اپنی ذات، اپنی اعضاء جسمانی، اپنی صحت، اپنی تندرستی، اپنے مال، اپنے اسباب، ساری چیزوں کو خرچ ختم کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا پینا جرم ہے، حرام ہے، ہرگز اس کو نہیں پینا چاہیے۔ جو بھائی اس کو پیتے ہیں وہ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں اور اس کو اسی رمضان کے مہینے میں عہد کر لیں کہ وہ اس کو چھوڑ دیں گے، آئندہ نہیں پئیں گے۔ یہ چونکہ یہ خبیث اور ناپاک چیز ہے، آپ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھانے کے عادی بنیں، حرام و خبیث جو ہے کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں اور اسی مہینے میں توفیق طلب کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جو ہے جو خبیث و پاکی ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ رمضان کے مہینے میں توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اور اپنی صاف ستھری زندگی کو گزارنے کی کوشش۔ سوال نمبر 11، سحری کے وقت اذان ہوتے وقت کھانا پینا کیسا؟ یہ بھی ہمارے فیروز بھائی کا سوال ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بہت سارے حضرات کرتے ہیں کہ اذان کے وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ اذان ہوگی تو پانی پیا جائے گا، جیسی اذان ہوتی ہے لوگ گھٹا گھٹ پانیاں پیتے ہیں، اور اس میں بہت سارے حضرات ایسے بھی کہ بیڑی اور سگریٹ کے بھی کشے لگا لیتے ہیں کہ بھائی کسی بھی طرح سے اب آخری مرحلہ ہو گیا، اذان ہوگی اب نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو آپ یہ جان لیں کہ اگر مؤذن صبح کی اذان دے رہا ہو جو کہ طلوع فجر کا وقت ہوتی ہے، اس میں کھانے پینے سے رکنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ دلیل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت بلال جب اذان دیں تو تمہیں سحری کھانے پینے سے نہ روکے کیونکہ وہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں، تم عبداللہ ابن ام مکتوم کے اذان دینے تک کھاتے پیتے رہو۔ تو عبداللہ ابن مکتوم اذان دے تو اللہ کے رسول نے کہا رک جاؤ مت کھاؤ۔ حضرت بلال سحری کا اذان دیتے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کی اذان کا دیتے تھے۔ تو اس میں بھی اصل وہی ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ علم ہو چکا ہے، ہو چکی ہے۔ اگرچہ اذان نہ بھی ہوئی ہو تب بھی آپ کو کھانا پینا بند کرنا ہے۔ اگر مؤذن اذان نہ دے تو کیا آپ کھاتے پیتے رہ گئے؟ نہیں، آپ کے پاس گھڑی ہے، وقت ہے، آپ کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، آپ وقت کے حساب سے کیلنڈر میں تاریخ دیکھتے ہیں، وقت دیکھتے ہیں، آپ نے آپ کو روک دینا۔ اگر آدمی کوئی صحرا میں ہے، بیابان میں، جنگل میں ہے یا ایسے مقام پہ ہے جہاں اذان کی آواز آتی ہی نہیں ہے تو کیا وہ کھاتا پیتا رہے گا؟ نہیں۔ آپ یقین کامل جب ہو جائے کہ صبح صادق ہو گئی ہے تو آپ اپنے کھانے پینے کو بند کر دیں۔ اگر مؤذن اذان میں جلدی دے دے، یعنی مؤذن اذان جلدی دے دیتا ہے، بھول گیا 10 منٹ پہلے دے دیا جا کر کے، آنکھ کھلی جا کے اذان دے دیا، تو اگر اس کے اذان میں شک ہو گیا تو اب بھی آپ کھا پی سکتے ہیں، چونکہ بھی اس نے اذان وقت پر نہیں دیا ہے تو اس صورتحال میں آپ کھا پی سکتے ہیں جب تک کہ طلوع فجر کا یقین نہ ہو جائے۔ طلوع فجر میں جو معروف گھنٹے مقرر کر لیے گئے یا پھر کسی ثقہ شخص کی اذان کے وقت
جس کے بارے میں علم ہو کہ وہ طلوع فجر کے وقت اذان کہتا ہے، تو اس حالت میں دوران جائز ہے اور اتنا ہی کھا پی سکتا ہے جو کچھ اس کے ہاتھ میں موجود ہو۔ اب ابھی کھا رہے پی رہے ہیں اور اذان ہو گئی، تو جتنا آپ کے ہاتھ میں پانی ہے اتنا پی لیجئے، جو آپ کے پاس کھانا بچا ہے 2-4 لقمہ اس کو جلدی سے کھا لیجئے، کیونکہ اذان صبح کے وقت یہ احتمال کے حساب سے، کیلنڈر کے حساب سے اذان دی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر انسان کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو جتنی جلدی اس کو کھا پی لے، لیکن اس طرح سے انتظار کرنا کہ اذان ہو رہی ہے اب تب پانی پیوں گا، تب میں اپنے کام کو انجام دوں گا اور آخری مرحلہ ہوگا، یہ جائز درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہی آپ فارغ ہو جائیں 2-4-10 منٹ پہلے، تاکہ آپ نماز پڑھ سکیں، تاکہ آپ دعا مانگ سکیں، تاکہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں، آپ دادر مسجد میں بیٹھ سکیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال نمبر 12، ایک شخص عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، عصر کی نماز پڑھتے پڑھتے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ یہ بھی ہمارے فیروز بھائی کا سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ جب امام کو یا اکیلے نماز کو 4 رکعت والی نماز میں شک ہو جائے تو اس نے 3 رکعت پڑھی، یہ صورت ہے کہ اس نے شک ہو گیا میں 3 پڑھا یا 4 پڑھا، تو اس امام کو یقینی چیز پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کو یقین اگر 3 پہ تو 3 مان لے، 4 پہ یقین ہے تو 4 مان لے، اور یہ کم رکعت والی پر وہ اکتفا کرے اور 3 شمار کرے اور چوتھی ادا کرے، اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کر لے۔ اسی طرح سے ابو سعید کو خدری کی روایت صحیح مسلم والی، اذا شک احدکم فی صلاتہ فلم یدرککم صلی ثلاثا ام اربعا فلیطرح الشک، اسی طرح سے ولیبنی علی ما مستیقن ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سامنے ہونی چاہیے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، عصر کی نماز پڑھائی آپ نے 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا، اور 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو ایک صحابی ذوالیدین تھے، وہ کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا، یعنی لوگوں کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور کہا کہ ذوالیدین کیا سچ کہہ رہے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ 2 ہی رکعت پڑھائے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے باقی 2 رکعت نماز ادا کی، پڑھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے سجدہ سہو کر کے پھر سلام کو آپ نے پھیر دیا۔ تو اگر کسی کی 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے تو بعد میں 2 رکعت پڑھے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے، 1 رکعت چھوٹ گئی تو 1 رکعت پڑھے اور سجدہ سہو کر سلام پھیرے، اس طرح سے وہ اپنی نماز کو ادا کر لے گا اور اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ ہمارے ایک بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ بھائی ساتھی ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ان کو کچھ نصیحت کر دیجئے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں بے نمازیوں کے لیے بہت سخت وعید آئی ہوئی ہے قرآن کریم میں، اللہ کے رسول کی حدیث بھی سامنے ہونی چاہیے، شرک ترک الصلاۃ، یعنی انسان کفر و شرک اور آدمی کے درمیان جو تفریق ہے وہ کیا چاہتے ہیں کہ میں مومن رہوں یا کافر رہوں یا مشرک رہوں، تفریق جو ہے وہ نماز سے ہوتی ہے۔ اس لیے نماز پڑھیں، سستی اور غفلت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض قرار دیا ہے، اور اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے نماز کو قائم کرنا، اور نماز کا تارک جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں بھی جا سکتے ہیں، یہ جہنم میں داخلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ جہنم میں کیوں آئے ہو، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میں یہی نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ انسان پوری دن محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، بیل کی طرح سے محنت کرتا ہے، کفیل مدیر جہاں جب کہے تیار ہو جاتا ہے جانے کو، لیکن اللہ کے حکم کی پابندی، اللہ کے کہنے پر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز پر لبیک نہیں کہتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے بلانے پر وہ نہیں جاتا ہے، لیکن کفیل مدیر کے بلانے پر بالکل ایک دم بڑے آرام کے ساتھ جلدی سے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مجھے 2 بات نہ سننی پڑے۔ آپ تصور کریں، اللہ رب العالمین اگر آپ سے سوال کر بیٹھا، آپ سے اس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے ساتھی اور دوستو، نماز کی پابندی کرو، اس میں برکت ہے، رحمت ہے، روزی میں اضافہ ہوگا، اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرو۔ جس دن نماز سے محبت ہو جائے گی، کبھی نماز نہیں چھوڑو گے، کبھی اس کو ترک نہیں کرو گے۔ یہ نماز آپ کی
جو ہے بہت بڑی دلیل ہے ایمان کی، یہ ظاہری چیز ہے، آپ پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں محبت اور الفت کو ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو نمازی بنائیں، اور وہ بھائی جو ہمارے صرف جمعہ پڑھتے تھے، اللہ ان کو بھی 5 وقت نمازی بنائیں۔ رمضان کا مہینہ جانے کے بعد آپ یقیناً اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، یہ نہ کہ اب رمضان چلا گیا اب نماز کی پابندی چھوڑ دیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ رمضان غیر رمضان ہمیشہ نماز کی پابندی کریں، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اللہ سے توفیق طلب کریں، مدد مانگیں، اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو ہمیشہ 5 وقتہ نمازی بنائے رکھے، آمین۔ سوال نمبر 14، ہمارے ایک بھائی، اگر میری جہری نماز چھوٹ جائے تو اس کو سری پڑھوں یا جہری پڑھوں؟ جو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری ادا کی ہے اس میں جہری ہے، جہری کا مطلب یہ بلند آواز سے، یعنی مغرب، عشاء اور فجر یہ جہری نماز ہے، ظہر اور عصر یہ سری نماز ہے۔ تو جو سری ادا کی اللہ کے رسول نے وہ سری ادا کی جائے گی خاموشی کے ساتھ، جو جہری آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کر کے نماز زور زور سے پڑھائی ہے اس میں آپ اس کو اس طرح سے ادا کریں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا جو فتویٰ ہے، اور انہوں سے جب سوال کیا گیا کہ جہری نمازوں میں جہری قرات وجوب کی بنا پر نہیں بلکہ افضل ہے یہ، اگر کسی شخص نے جہری نماز میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا ہوگی۔ تو یعنی کہ جیسے آپ اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت ختم ہوگی تو جہری نماز فجر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو اگر آپ خاموشی کے ساتھ بھی تلاوت کر لیتے ہیں، قرات کر لیتے ہیں، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز آپ کی باطل نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرات کو جہری اور سری کے ساتھ قید نہیں کیا ہے، اگر کوئی شخص واجب کردہ قرات کو جہری سری پڑھ لے تو اس نے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، چاہے اگرچہ سری ہی آپ نے پڑھا ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، باطل نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی امام ہوتے ہوئے عمدن جان بوجھ کر کے جہری قرات نہ کرے تو اس کی نماز صحیح ہوگی؟ اس کی نماز صحیح ہوگی لیکن ناقص ہوگی۔ انفرادی نماز ادا کرنے والا شخص جب جہری نمازوں میں سے کوئی نماز ادا کرے تو اسے جہری یا سری قرات کرنے میں اختیار ہے، ٹھیک ہے، اس کو اختیار ہے، چاہے زور زور سے تلاوت کرے، چاہے خاموشی کے ساتھ پڑھے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، دونوں طرح سے نماز جو پڑھ سکتا ہے، اس کو جس طرح سے زیادہ خشوع اور خضوع حاصل ہو سکتا ہے اس طرح سے اپنی نمازوں کو ادا کر لے۔ مسلمان شخص کے لیے اصل تو یہ ہے کہ اللہ پر عمل کرے، اس کی حکمت یا علت کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس طرح سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کریں، جس میں اللہ کے رسول نے سری قرات کا حکم دیا سری کریں، جس میں اللہ کے رسول نے جہری قرات کا حکم دیا جہری کریں، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا نماز تم ایسے ہی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بہرحال اگر کوئی سری اور جہری کر کے یا جہری کو سری پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز تب بھی ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے اس تعلق سے سوال کیا گیا کہ ہم باقی فرضی نمازوں کے علاوہ نماز مغرب، عشاء اور فجر میں جہری قرات کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان نمازوں میں جہری قرات کی مشروعیت کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگ رات یعنی نماز فجر اور جہری قرات سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور نماز ظہر اور عصر کی بنسبت وہ زیادہ مشغول نہیں ہوتے ہیں۔ تو ان رات کے والی نماز میں انسان زیادہ مستعد ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین سے ہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ زیادہ علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک امام کے ساتھ وحدت اور اجتماعیت پیدا ہو سکے، کیونکہ اس وقت سارے لوگ خاموش رہتے ہیں اور قرات کی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر نماز جہری کو سری پڑھ لیتے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ سری پڑھ لیں، تب بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ جس میں زیادہ خشوع اور خضوع پائیں اس نماز کو اس طرح سے ادا کر لیں، آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اس نماز میں کوئی کمی اور کوتاہی واقع نہیں ہوگی، اور کسی بھی طرح کی کوئی نقص اور عیب بھی نہیں ہوگا، اور ثواب میں بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کا پابند بنائے۔ جو سوالات ہم نے آپ لوگوں نے بھیجا تھا توفیق سے ہم نے جتنا ہم سے ہو سکا جواب دیا، آئندہ نشست میں انشاءاللہ جو سوالات آئیں گے پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کا پابند بنائے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں نوازشوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستفید فرمائے، اور جو غلطی اس کو درگزر فرمائے۔ جو مسلمان غریب، مسکین، فقیر پورے عالم اسلام میں پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے۔ اور اسی طرح سے جو بھائی ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم تمام بھائیوں کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں دیکھا اور